اچھا کہ نعرہ رسالت، ایسی بڑی فرمائش ہے تو میں اچھا کہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کہ کم صرف کون کون ہے، علی ہے کون کون، ابو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون. ارے پیارے علی کا نعرہ لگا کر تو دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے. حلالی ہے کون کون، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام الحق صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا للناس اجمعین. الصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. بسم اللہ اسم ملادا ایبی گینا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی تے جیں عید پسارا ہو. میں قربان تنہا تو باہو کہ نہ ملیا نبی سہارا ہو. متشم سامعین و حاضرین، مبارک محفل جس کی میزبان بھائی زاہد، بھائی ناہید، بھائی خالد، دیگر سامعین و حاضرین اور منتظم محفل محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد عابد اتاری، دیگر سامعین و حاضرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دو زندگیاں. دو زندگیاں یہ ایک مجمل سا لفظ ہے. دو زندگیوں سے مراد کون سی دو زندگیاں؟ ایک اس دنیا کی زندگی ہے اور دوسری جنت الفردوس کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی دکھوں سے، مصائب و مسائل سے اٹی ہوئی زندگی ہے اور جنت کی زندگی سکھ سکون کی زندگی ہے. یہ دنیا فانی ہے، اس کی زندگی بھی فانی ہے، اور جنت دائمی ہے، اس کی زندگی بھی دائمی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو عارضی طور پہ آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے. اللہ پاک نے ان دو زندگیوں کا، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا، قرآن میں کئی مقام پہ موازنہ فرمایا ہے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. جیسے کسی میدان میں کوئی کھیل تماشا شروع ہوتا ہے تو لوگ دور دراز سے آتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں. وقتی طور پہ اس میدان میں گہما گہمی ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے. جب وہ کھیل ختم ہوتا ہے تو سارے تماشائی اپنے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں. وہ میدان پھر اسی طرح سنسان اور ویران نظر آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یوں ہی دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. اور فرمایا وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. متشم سامعین و حاضرین، یہ دنیا کی زندگی، اس کے اندر ہم پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں. اس دنیا کے اندر ہم
जवान होते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं। इस दुनिया की जिंदगी में हम मालदार होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं, हम सेहतमंद होते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। ये दुनिया की जिंदगी जिसके पर्दे में बीमारी भी है, जिसके पर्दे में मौत भी है, जिसके पर्दे में बदहाली और गुर्बत भी है, लेकिन जन्नत की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि जब जन्नती जन्नत के बागों में दाखिल होगा, रब रहमान की तरफ से उसे सद मुबारकें दी जाएंगी और साथ जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नती का इस अंदाज में इस्तिकबाल किया जाएगा। रब फरमाएगा इन्ना लकुम अन तहयू वला तमूतु अबदा। ऐ जन्नत में आने वाले, तुम अब उस जिंदगी में, उस जहान में आ चुका है जहां हमेशा हमेशा जीना है, मौत नहीं। इन्ना लकुम अन तसिहु वला तस्कुमु अबदा। ऐ जन्नत में कदम रखने वाले, तो उस जहान में आ गया है जहां सियत ही सियत है, बीमारी नहीं। इन्ना लकुम अन तशिब्बु वला तहरमु अबदा। ऐ इंसान, तो उस जन्नत में आ गया है जहां आने वाला हमेशा हमेशा जवान रहता है, कभी भी उस पर बुढ़ापा तारी नहीं होता। इन्ना लकुम अन तनउमु वला तबसु अबदा। रब रहमान की तरफ से उस जन्नती को कहा जाता है, जन्नती तो उस जहान में आ गया है जिस जहान में हमेशा हमेशा तू बादशाह रहेगा, कभी तेरे ऊपर फकीरी और गुर्बत नहीं आएगी। मुतशम सामिन हाजरीन, ये दुनिया जिसकी जिंदगी, जिसके माल, जिसकी दौलत पे हमें बड़ा नाज है, ये फानी दुनिया आज की एवरेज जो है वो तकरीबन एवरेज हर बंदे की 45 साल बनती है। कोई इससे ऊपर 50, 60 साल, 70 साल बहुत कम निकालते हैं। जो एवरेज एज है वो 45 साल है। आप 45 साल का तज्जिया करें तो हम हर रोज 8 घंटे सोते हैं, तो 45 साल से 15 साल आप निकाल दें जो आपने सोकर गुजार दिए। फिर बचपने के 8-10 साल निकाल दें, फिर अपनी कॉलेज स्कूल वो पीरियड भी निकाल दें। बाकी जो जिंदगी में कुछ करने का हमारे पास पीरियड और वक्त बनता है वो सिर्फ 15 साल है। 15 साल के लिए हम इतना कुछ किए बैठे हैं, 15 साल के लिए अपने रब को बुलाए बैठे हैं, 15 साल के लिए हम हलाल हराम में किए बैठे हैं। ये तो 15 साल, लेकिन जो जन्नत की जिंदगी है वो 15 साल क्या, 15,000 साल क्या, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। मुतशम सामीन हाजरीन, ये दुनिया की जिंदगी, हम इस दुनिया की जिंदगी में बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं। हर बंदे की हजारों ख्वाहिशें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदे की हर ख्वाहिश पूरी हो। वो मरहूम गालिब ने कहा था ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। वो कहता है कि इस दुनिया में हजारों ख्वाहिशें हैं लेकिन पूरी नहीं होती। रब रहमान ने जन्नत का जहान, ऐसा जहान रखा है, उस जहान में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आप जो चाहेंगे वो होगा। इस दुनिया का गरीब चाहता है मैं अरबपति हो जाऊं, लेकिन सारी जिंदगी गुर्बत में खिसक खिसक के मर जाता है। ये मालदारी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जन्नत में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। ये रब रहमान ने जमानत दी है, फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। फरमाया मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत ऐसा जहान बनाया है, उसमें जो चाहोगे वो पूरा होगा, जो मांगोगे मिलेगा। वो तो शम्सा मिन हाजरीन, जन्नत के अंदर की जन्नती जन्नत के नजारों में मगन होगा। उसके सामने एक परिंदा उड़ते हुए गुजरेगा, जन्नती दिल में ख्वाहिश करेगा कि काश ये परिंदा खाने को मुझे मिल जाए। इधर उसके दिल में ख्याल आएगा, उधर वो परिंदा जो पहले उड़ रहा था
بھنا ہوا تلا ہوا ٹرے میں سجا ہوا آنن فانن اس کے سامنے پیش ہوگا۔ وہ تو شمسہ من حاضرین، جنت کا جہان ایسا جہان ہے کہ آپ کی خواہش ابھی آپ کے دل کے خانے میں کہیں انگڑائی لے رہی ہوگی، اور پہلے کہ وہ دل میں آئے، دل کو بے قرار کرے، آپ کے سامنے آپ کے دل کی وہ تمنا اور خواہش پوری ہو جائے گی۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو گھوڑوں کے بڑے شوقین تھے، جیسے ہمارے حافظ کامران صاحب، ایک نوابی شوق ہے، کچھ لوگ گھوڑوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ صحابی بھی گھوڑوں کا بڑا شوق رکھنے والے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنت خیل، یا رسول اللہ میں گھوڑوں کا بڑا شوقین ہوں، کیا اللہ کی رحمت سے جب مجھے جنت میں جانا نصیب ہوگا تو کیا وہاں بھی گھوڑا ملے گا تاکہ جنت میں بھی میرا شوق پورا ہو سکے؟ آقا دو جہاں نے آگے فرمایا، ان ادخل جنتا اوتیت بفرس من یاقوت، فرمایا میرے غلام گھوڑے کی فکر نہ کر، جنت میں جانے کی تیاری کر۔ اگر تو جنت میں اپنی اعمال کے بل بوتے خدا کی رحمت کی خیرات پا کے جنت میں اگر تجھے جانا نصیب ہو گیا، فرمایا رب رحمان تجھے یاقوت کا گھوڑا عطا کرے گا۔ یہ پیشاب لید کرنے والا گھوڑا نہیں، یہ گوشت پوست کا بنا گھوڑا نہیں۔ آقا نے فرمایا رب رحمان تجھے یاقوتی گھوڑا عطا فرمائے گا۔ لہو جناحان یطیرو، وہ گھوڑا دوڑنے بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ گھوڑا اڑنے والا ہوگا، گویا وہ جنت کا طیارہ ہوگا۔ آگے آقا نے فرمایا تارا بکا حیث شئتا، جب تو گھوڑے پر سوار ہوگا ادھر دل میں تو خواہش اور خیال کرے گا کہ میں فلاں دوست فلاں بھائی کی جنت میں جا کے اس کی ملاقات کروں۔ آقا نے فرمایا ادھر تمہارے دل میں خیال آئے گا، یہ ایسا خدائی آٹومیٹک نظام ہوگا کہ گھوڑے کو بتائے بغیر، گھوڑے کی اس طرف لگامے پھیرے بغیر وہ گھوڑا آپ کے دل کی چاہت کو جان جائے گا۔ جس طرف آپ جانا چاہیں گے وہ گھوڑا آپ کو اڑا کے وہاں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جنت ایسا جہان ہے جس کے کسی کام میں مشقت نہیں، تکلیف نہیں۔ دنیا تو تکلیفوں کا گھر ہے، ہر کام میں مشقت ہے، لیکن جنت الفردوس کے کسی کام میں مشقت نہیں، وہاں تکلیف نہیں۔ آقا دو جہاں نے ایک شخص کے بارے ارشاد فرمایا جس قیامت کے دن جنت میں جا کے رب رحمان کی بارگاہ میں اپنی ایک بھولی سی خواہش کا اظہار کرے گا۔ آقا نے فرمایا ان رجلا من اہل الجنت استأذن ربہ فی الزرع، فرمایا جنت کے اندر جب جنتی پہنچ جائیں گے تو ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری لا میں جنت میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا لست فیما شئت، میرے بندے یہ کھیتی باڑی یہ تو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جنت میں تو جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے، تو تجھے کیا پڑی ہے کہ وہ تو کھیتی باڑی کی مشقت اور محنت میں پڑے؟ تو آگے سے وہ جنتی کہے گا وَلَكِنِّي أُحِبُّ الزَّرْعَ، یا رسول اللہ میں کھیتی باڑی کا شوق رکھتا ہوں، میں دنیا میں بھی کھیتی باڑی کرتا تھا، اپنے اسی پیشہ اور اپنے شوق کی جنت میں بھی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اسے اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے جنت کی زمین کے اندر تو کھیتی باڑی کر لے۔ فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان امثال الجبال، جب وہ جنتی جنت کی زمین کے اندر بیج ڈالے گا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بیج پھٹے گا، اس سے ایک ننھی سی کونپل نکلے گی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے وہ تن آور پودا بن جائے گا، اس کے اوپر سٹے اور خوشے لگ جائیں گے، اس کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فصل پک کے تیار ہو جائے گی، اس کے سامنے وہ خود بخود فصل کٹے گی، خود بخود اس کا بھوسا اور دانے الگ ہو جائیں گے،
فکان امثال الجبالی، آقا نے فرمایا فوراً وہ اپنے سامنے وہ اناج کے پہاڑوں کی طرح بنے ہوئے ڈھیر دیکھے گا۔ آقا نے فرمایا یہ سارا معاملہ آنکھ کے جھپکنے میں ہو جائے گا۔ آنکھ کے جھپکنے کی مقدار، وہ بیج پودا بنا، پودا سے تناور بنا، پھر اس کے اوپر خوشے ڈالیاں، خود بخود سارے معاملات ہو گئے۔ تو محترم سامعین و حاضرین دیکھیے، جنت میں وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہاں وہ فصل اگا رہا ہے، لیکن کوئی مشقت نہیں، بالکل آنن فانن سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، ہم ایسے جنت کی زندگی کے اوپر ہم اس دنیا کی زندگیوں کو ترجیح دیے بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے یہی زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، رہنے کے لیے اصل مقام جنت کا جہان ہے۔ آپ اس دنیا میں رہیں، دنیا کے سارے معاملات آپ کرتے رہیں، لیکن آپ کی نظر میں آپ کا اصل مقام، اصل جہان یعنی جنت الفردوس رہنا چاہیے۔ جنت الفردوس کی تیاری کے لیے جو اللہ رسول نے ہمیں احکام بتائے ہیں، ان احکام پہ عمل پیرا رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ دنیا کی زندگی، ہم کسی کے بارے دل میں بغض رکھتے ہیں، کسی کے بارے دل میں حسد رکھتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، ہمارے دل میں طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، حسد بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن جنت کے جہان میں ایسی کوئی ہماری باطنی خرابی اور برائی نہیں ہوگی۔ آقا نے فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغضا۔ فرمایا جنت کے اندر ہر جنتی کا دل جبریل علیہ السلام کے دل کی طرح صاف ستھرا ہوگا، نہ کسی کے بارے بغض ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ طمع، نہ لالچ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا۔ یہ دنیا میں جہاں ہمارے دل میں باطنی گندگیاں ہیں، وہاں ظاہری گندگیاں بھی ہیں، نفاس، نجاس، پیشاب، خون، یہ سارا ہمارے جسم میں ہے، لیکن جنت میں رب رحمان آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا، وہاں ایسی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا لا یبولون ولا یدفلون ولا یمتخطون ولا یغفطون۔ فرمایا جنت میں جنتی نہ پاخانہ پیشاب کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ان کے ناک بہیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہاں جنتی کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، تو ان کا یہ معاملہ ہضم کی صورت میں فضلہ یہ کہاں جائے گا؟ آقا نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسکی، فرمایا جنتی خوشبودار انہیں ڈکار آئے گا، خوشبودار انہیں پسینہ آئے گا، جس سے ان کا یہ سارے فضلات ختم ہو جائیں گے، سارا کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین و حاضرین دیکھیے، ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم قبر میں گئے نہیں، ابھی قیامت کا میدان سجا نہیں۔ تاجدار کائنات نے، اللہ پاک نے قرآن میں، مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں جنت کا پورا نقشہ ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے، تاکہ میرے غلام اس بے خبری میں مارے نہ جائیں، انہیں اس بات کا پچھتاوا قیامت کے دن نہ رہے کہ ہمیں اگر جنت کا پتہ ہوتا، جنت کی بہاروں کا، جنت کے نظاروں کا، جنت کی لذتوں کا پتہ ہوتا، ہم اپنی دنیا کو غفلتوں میں نہ بتاتے، رب رحمان کی اطاعت میں، جنت کی تیاری میں بتاتے۔ آج قرآن پڑھو، مصطفیٰ کا فرمان پڑھو، جنت کا پورا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، ہر جنتی سیدنا یوسف جتنا خوبصورت ہوگا، ہر جنتی اتنا صابر شاکر ہوگا، جتنے صابر شاکر سیدنا ایوب علیہ السلام تھے۔ ہر جنتی کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، ہر جنتی جوان ہوگا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین وہم ابناء ثلاثین۔ فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے 33 سال کا ہر جنتی جوان ہوگا، مرا تو 80 سال کا بوڑھا تھا، لیکن جب جنت میں پہنچے گا
33 سال کا جوان ہوگا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی یہ جوانی سدا بہار جوانی ہوگی، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال جنت میں رہے گا، لیکن ہمیشہ 33 سال کا جوان سبحان ہوگا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اور آقا نے فرمایا ہر جنتی کے جسم پہ صرف سر کے بال ہوں گے، یہ آپ کی یہ جو آبرو اور پلکیں اور ہلکی ہلکی مونچھیں ہوں گی، جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں داڑھی رکھ لو، یہ آج دنیا میں رب رحمان کی آزمائش ہے، اس آزمائش پہ ہم پورے اتر گئے، جنت الفردوس میں اس سے ہمیں آزادی عطا کر دی جائے گی، بالکل آپ کا جسم بالوں سے صاف ہوگا، صرف سر کے بالوں، یہ باقاعدہ آقا نے جنتی کا تعارف بیان کیا، اور آگے ارشاد فرمایا جنتی کا حسن تو بے مثال ہے، جنتی کی جو بیوی ہوگی جنت میں وہ کتنی حسین ہوگی۔ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، رب رحمان فرماتا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ فرمایا جنتیوں کی بیویاں ایسی شرم و حیا کی پیکر ہوں گی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والی ہوں گی، ان کی نگاہیں اٹھیں گی فقط اپنے خاندوں کے لیے، اور وہ اتنی عزت مآب ہوں گی کہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے انہیں کبھی ہاتھ لگایا۔ اور آگے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، ان جنت کی خواتین کے چہرے یاقوت کی طرح سرخ ہوں گے اور بدن موتیوں کی طرح سفید صافاف شفاف ہوں گے۔ اب آئیے آقا کا فرمان بھی سن لیجئے، آقا دو جہاں نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى الارض لأضاءت ما بینہما ولملت ما بینہما ریحا۔ فرمایا جنت کی خاتون اگر ایک بار دنیا کو ایک بار جھانک لے تو اس کے جھانکنے سے تمہارا سورج بے نور ہو جائے، اس کے کائنات کو دیکھنے سے کائنات اتنی چمک اٹھے کہ سورج چاند ستارے بھی اس کی روشنی کے آگے مغلوب ہو جائیں، اور اس کے اس کائنات کو دیکھ لینے سے یہ کائنات پوری کی پوری خوشبو سے معطر ہو جائے۔ محترم سامعین و حاضرین، حضرت امام مالک بن دینار ایک درویش اللہ کے ولی تھے، آپ بصرے کی گلی سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک لونڈی اپنے غلاموں کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتی آپ کے سامنے سے گزری، بڑی حسین جمیل زیورات میں ملبوس عمدہ لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس لونڈی کا راستہ روک کے کہا اے لونڈی کیا تیرا بادشاہ تجھے بیچنا چاہتا ہے؟ اس لونڈی نے دیکھا یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر مجھے بیچنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے غلاموں کو کہا اس درویش پاگل دیوانے کو ساتھ لے لو، بادشاہ اس کا مذاق اڑائے گا، ٹھٹھا مذاق اور تھوڑا سا مذاق سے ہمارے دربار کا ماحول گرما جائے گا۔ جب حضرت مالک بن دینار کو وہ بادشاہ کے نوکر اور غلام بادشاہ کے دربار میں لائے، کہا حضور یہ تمہاری لونڈی کو خریدنا چاہتا ہے۔ بادشاہ حضرت مالک بن دینار کی طرف متوجہ ہوئے، اے فقیر درویش تو میری لونڈی خریدنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ تو اس کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ کہا ایک گلی سڑی گٹھلی میں تیری اس لونڈی کی قیمت لگاتا ہوں۔ بادشاہ ہکا بکا حیران ہو کے مالک بن دینار سے پوچھتا ہے کہ تیری نگاہ میں یہ میری حسین جمیل لونڈی اتنی حقیر گھٹیا ہے کہ تو نے اس کی قیمت ایک گٹھلی لگائی ہے؟ آگے سے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں تو یہ اس سے بھی کم قیمت ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت دیکھ اس کے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی خامیاں ہیں، منہ میں مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگ جائے، بالوں میں کنگھی نہ کرے تو بال پراگندہ اور الجھ جائیں، اور اگر غسل نہ کرے اس کے تن بدن میل کچیل سے بھر جائے۔ بادشاہ نے کہا اگر تیری نظر میں جتنی گھٹیا ہے تو
تو تیری نگاہ میں کوئی آلہ بھی ہے؟ مالک بن دینار نے کہا ہاں میری نگاہ میں ایک آلہ ہے، اس لیے تو میں اس کی اتنی کم قیمت لگا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے، اس کا تعارف بتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ زعفران اور یاقوت سے بنی ہے، اور وہ کوثر و سلسبیل کے چشموں میں نہلاتی ہے، اور وہ کستوری کی ٹہنیوں میں کھیلتی ہے۔ اس کے حسن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی کلائی ننگی کرے، تمہارا یہ چمکتا دمکتا سورج بے نور ہو جائے۔ وہ مردوں سے گفتگو کر لے، مردے اٹھ بیٹھیں۔ وہ اپنا تھوک سمندروں میں ڈال دے، کڑوے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ آگے سے بادشاہ نے پوچھا اے فقیر درویش وہ کون ہے؟ کہا وہ جنت کی حور ہے۔ فقیر نے بادشاہ نے تڑپ کر پوچھا میں بھی اسے پانا چاہتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت کوئی زیادہ نہیں، اس کی قیمت ہے رب کی بندگی، رب کی اطاعت، رب کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ اس کی قیمت ہے۔ اگر تو سچے دل سے رب کے دربار میں جھک جائے گا، رب رحمان تجھے جنت بھی دے گا، جنت کے حور بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ متشم سامعین و حاضرین، جنت کی ہر نعمت بے مثل ہے، بے مثال ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آقا دو جہاں کی مبارکہ حدیث پڑھیں۔ آقا دو جہاں نے، اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں آقا نے اپنے فرمان میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ بس جنت کی آخری نعمت جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اسی کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ متشم سامعین و حاضرین، جنت کی ہر نعمت نرالی ہے، بے مثال ہے، لیکن جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جنت میں رب رحمان کا دیدار ہے۔ متشم سامعین و حاضرین، اس وقت آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مزہ، آپ کا عشق، آپ کا جنون کیا ہوگا جب آپ کے سامنے وہ رب رحمان جلوہ گر ہو، جس کی بارگاہ میں آپ 5 وقت جھکتے ہو، جس کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی جب اس کی نام کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صورت میں آپ بستر کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب بن دیکھے خدا کا، محبت کا، عشق کا یہ لذت اور یہ شان ہے، تو جب رحمان سامنے ہوگا پھر آپ کے عشق کا، آپ کے جنون کا عالم کیا ہوگا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جنت کے وسیع و عریض میدان میں منبر لگے ہوں گے، نور کے منبر، کستوری کے منبر، سرخ یاقوت کے منبر، سب زبرجد کے منبر، سفید موتیوں کے منبر، اس پر جنتی جلوگر ہوں گے۔ جنتی جنت کے میدان میں ہیں، دائیں بائیں جنت کے باغات ہیں، اور ان باغات کے اندر جنت کے سونے چاندی کے محلات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی ایک بے قراری میں ہیں۔ انہیں کسی کا انتظار ہے، کس کے انتظار میں؟ جنت کے وسیع میدان میں جنتی منبروں پہ بیٹھے، ان کی نگاہیں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جنتیوں کی نگاہیں رب رحمان کے انتظار کر رہی ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، یبرز عرشہ ویتبدى فی روضۃ من ریاض الجنہ، تھوڑی سی دیر گزری ہوگی، سامنے رب رحمان کا عرش اعظم جلوہ فرما ہوگا۔ رب کے آنے سے پوری جنت نور و نرا نور ہو جائے گی، جنت کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھے گا۔ پھر جنتی رب رحمان کو دیکھ رہے ہوں گے، صرف رب رحمان کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے، بلکہ آقا نے آگے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا لا یبقى فی ذلک المجلس رجل الا خاضرہ مخاضرۃ، فرمایا اس جنت کے میدان میں، اس اجتماع میں ہر جنتی سے رب رحمان گفتگو فرمائے گا۔
انشاءاللہ آقا کے کلمے کا صدقہ، آقا کی غلامی کا صدقہ آپ بھی جنت کے اس میدان میں بیٹھے ہوں گے جس میدان میں بیٹھنے والوں کا رب رحمان کا جلوہ ہو رہا ہوگا، جو رب رحمان کی دید کر رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا رب رحمان ہر اپنے بندے کا نام لے کے فرمائے گا۔ رب رحمان مثلا فرمائے گا، اے کامران تجھے وہ گھڑی وہ دن یاد ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا، تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رب کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ پھر بندے سے رب رحمان پوچھے گا میرے بندے پھر کیا بنا، تیرے گناہ کا کیا ہوا؟ بندہ کہے گا مولا تو ستار اللہ، تو غفار اللہ، اے پردے رکھنے والے اللہ، دنیا میں تو نے پردے رکھے اور آخرت میں معافی دی اور جنت کا یہ میدان دیا، جنت کا گھر دیا، میں یہاں پہنچا ہوں تو تیری رحمت سے پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج آقا کا ہر امتی تڑپتا ہے کاش زندگی میں ایک بار آقا کی زیارت ہو جائے، خواب میں نیند میں آقا کی زیارت ہو جائے، جنت میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے آپ سبھی تاجدار کائنات کی زیارت کریں گے۔ ایک اور اس طرح کی مجلس ہوگی جس میں فرشتے نغمہ جنتی اڑاپیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ تلاوت کریں گے۔ جب وہ تلاوت ختم کر چکے ہوں گے رب رحمان فرمائے گا جنتیوں اس سے اعلیٰ آواز سننا چاہتے ہو؟ جنتی عرض کریں گے مولا تو قادر مطلق ہے، تو ہر آواز سے اعلیٰ آواز پیدا کرنے والا ہے، مولا اس سے اچھی آواز بھی سنا دے۔ رب فرمائے گا یا محمد یا حبیبی تعالی ورتقی وقرع القرآن، اللہ فرمائے گا پیارے حبیب آئیے ممبر پہ جلوہ فرما ہو کے اپنے غلاموں کو اپنی دید بھی کرائیے، اپنی زبانی قرآن بھی سنائیے۔ آج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کے دن اس وقت آپ کی ٹھاٹ، آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے آ کر جہاں جلوہ فرما ہوں گے اور آپ قرآن سنا رہے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم گنہگار بدکردار تیری رحمت کی خیرات پا کے جب جنت میں جائیں تیری بھی دید کریں، تیرے حبیب کی بھی دید کریں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔